ہدایت در حقیقت صحیح سمت اور صحیح رخ پر زندگی گزارنے کا نام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سمت کا تعین ہوتا ہے نظری بنیاد پر، فکری بنیاد پر، عقلی بنیاد پر، غور و فکر کی بنیاد پر، جانا کدھر ہے۔ اہدنا الصراط، اور اس ہدایت کے بے شمار مراتب اور مراحل ہیں۔ یہ کوئی ایسی بسیط شے نہیں ہے بس دے دی تو ایک دفعہ دے دی، ساری کی ساری دے دی۔ یہ درجہ بدرجہ حاصل ہوتی ہے، لحظہ بلحظہ ملتی ہے، لمحہ بلمحہ ملتی ہے۔ ہر قدم کے بعد اگلے قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے، اس کے بعد اس سے اگلے قدم پر پھر ہدایت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو لوگ ہدایت پر آ گئے اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اس ہدایت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، فکری اور نظری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی۔ چنانچہ ہدایت یہ بھی ہے جیسے کہ آپ سے کوئی شخص اگر کوئی اجنبی آپ کی آبادی میں آیا ہے، کوئی پتہ پوچھ رہا ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے اسے بتا دیا فلاں جگہ پر ہے یہ مقام، جو ہے جو مکان تم تلاش کر رہے ہو یا جو جگہ یا دفتر، اور آپ نے خوب اس کا نقشہ بھی کھینچ دیا، بتا دیا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جانا ہے، پھر فلاں گلی میں مڑنا ہے، فلاں سڑک پر جانا ہے۔ یہ بھی ہدایت کا ایک مرحلہ ہے، اس کو بھی ہدایت کہیں گے، یہ بھی ایک رہنمائی ہے۔ ایک رہنمائی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ چل پڑے اور اسے منزل تک پہنچا دیا، یہ ہے تکمیل ہدایت۔ اسی لیے جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے زبانوں پر جو ترانہ جاری ہوگا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اس جنت تک پہنچا دیا۔ ہدایت کا وہ تکمیلی مرحلہ ہدانا لہذا، یہاں تک ہمیں پہنچا دیا، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہرگز نہ ہوتے ہدایت پانے والے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ اب میں ذرا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم یہ بحثیں کچھ کر چکے ہیں اس سے پہلے، پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ ہدایت کے ویسے تو کوانٹیٹیٹیولی تو درجات بے شمار ہوں گے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ وہ تو انسان جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے کل یوم ھو فی شأن، اسی طریقے سے اس کا ایک عکس پرتو جو ہے بندہ مومن کی زندگی پر بھی ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ لیکن یہ کہ دو ہم اس کو درجوں میں یا قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں ہدایت کو۔ ایک ہے ہدایت نظری، فکری، علمی، اس کے بارے میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ فطرت انسانی میں ودیعت شدہ ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کی محبت، دونوں چیزیں روح انسانی میں موجود ہیں، اور جو روح کے تقاضے انہی کو ہم فطرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت اللہ ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو موجود تو ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے، سورہ فاتحہ میں بھی تو آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ ایک شخص اعتراف کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک تو پہنچا ہوا ہے، جس کی مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ حضرت لقمان کی مثال قرآن مجید میں آئی ہے، اور دوسری بے شمار مثالیں، سلمان فارسی کی مثال ہو، یا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زید ابن عمرو ابن نفیل، حضرت سعید کے والد، جو بہنوئی تھے حضرت عمر کے، تو یہ ہدایت جو تھی ان کی فطرت کے اندر وہ ابھر کر آ گئی تھی۔ حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، انہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ میں خاص طور پر نام نہیں لے رہا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن میں تھے، لیکن آپ کے اخلاق عالیہ پہلے سے موجود تھے، اور آپ نے توحید کامل آپ کے اندر موجود تھی، آپ نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ تو فطرت سلیمہ اور عقل سلیم، یہ دو الفاظ ہم نے بار بار استعمال کیے ہیں، ان سے انسان علمی
نظری فکری ہدایت تک تو خود بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن اس میں وحی کے ذریعے سے جو مزید ہدایت ملتی ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اندر یقین کی گہرائی اور مزید ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ کہ انسان سوچتا ہے ہاں ایسا ہوگا، ہونا چاہیے، یہ بات تو یوں ہی ٹھیک بیٹھتی ہے، لیکن ایک ہے، ہوگا سے ہے تک ز عشق تاب صبوری ہزار فرسنگست، 1000 میل کا فاصلہ ہے۔ میں نے سادہ سی مثال پہلے بھی دی تھی کہ آپ سے بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ چینی میٹھی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، آپ نے نہیں چکھی آج تک۔ آپ کہیں گے بھائی میٹھی ہوگی، آخر اتنے لوگ مجھے کاہے کو دھوکہ دینا چاہیں گے، کیوں جھوٹ بولیں گے؟ گمان غالب ہے، جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میٹھی ہوگی، میٹھی ہے تو میٹھی ہوگی، لیکن جب آپ چکھ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہے میٹھی ہے۔ اس ہوگی سے ہے تک زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے۔ تو وہ ایمان جو ہے کے درجے میں قائم ہوتا ہے، وہ وہی ہے آسمانی کے ذریعے سے۔ نمبر 2، اس میں تفاصیل جو ہیں، تفاصیل کا رنگ تو وہی کے ذریعے سے آیا، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ کی صفات، پھر ملائکہ کا وجود، ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے عقل کے ذریعے سے اس کی دریافت نہیں ہو سکتی تھی، پھر جو عالم آخرہ کے حقائق ہیں، جنت اور دوزخ ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو در حقیقت وحی نبوت کے ذریعے سے انسان کو معلوم ہوتی ہے۔ اور اس میں جو عام لوگ ہیں دوسرے، جن کی فطرت سلیمہ اتنی بیدار اور سلیم نہیں ہوتی، اور جن کی عقل سلیم جو ہے وہ اتنی چاق و چوبند نہیں ہوتی، ان کے دلوں پر سے زنگ اتارنے کا کام وہی کرتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان هذه القلوب لتصدع، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دل ہے انسانوں کے، ان کے اوپر زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ تو پوچھا صحابہ نے فما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، ہماری تلواروں پر زنگ لگتا ہے، ہم سیکل کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، زنگ اتر جاتا ہے، پھر چمکدار تیغ براق بن جاتی ہے۔ تو دلوں کا جو ہے اس کے زنگ کو دور کرنے کی کیا شکل ہے؟ فرمایا کثرت و تلاوت القرآن و کثرت و ذکر الموت، کثرت سے قرآن کا پڑھنا اور کثرت سے موت کو یاد کرنا، اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ تو جن لوگوں کا وہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا معاملہ جن کا ٹھیک ہے، ان کے تو گویا کہ فطری طور پر ان کے اپنے اندر سے یہ ہدایت ابھر کر آ گئی ہے، وہ خود اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ہدایت درکار ہے وہ ہدایت عملی ہے۔ ہدایت عملی کے بھی دو پہلو ہیں، دو درجے ہیں۔ جہاں تک تو انسان کی انفرادی زندگی کا تعلق ہے، اس کے ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نفس انسانی میں نیکی اور بدی کی پہچان ودیت کر دی گئی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہ نفس انسانی شاہد ہے، اور جو اسے تیار کیا ہے، برابر کیا ہے، اسے بنایا ہے، نکھارا ہے، سنوارا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس میں فجور اور تقوی کا علم الہامی طور پر ودیت کر دیا۔ اسی لیے حضور بسا اوقات صحابہ سے جب کوئی پوچھتے تھے فرماتے تھے استفت قلبک، بھائی جاؤ اپنے دل سے پوچھ لو۔ بلکہ یہاں تک بھی ایک حدیث میں آتا ہے استفت قلبک ولا افتاک المفتی، اپنے دلوں سے پوچھا کرو، چاہے مفتی نے کوئی فتویٰ دے بھی دیا ہو۔ ایک مفتی تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے، تمہارا دل، تمہارا ضمیر، تمہاری روح، صحیح ترین جو ہے وہ ہے در حقیقت بیرومیٹر، وہ بتائے گا ہوا کا دباؤ کیا ہے، یہ شے منکر ہے یا یہ کہ معروف ہے۔ تو اس اعتبار سے، لیکن اس میں بھی انفرادی طور پر، انفرادی عملی ہدایت میں بھی ایک اور مرحلہ آ جاتا ہے۔ بسا اوقات نیکی کا جذبہ بھی، جیسا کہ ہم آیت البر کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں، نیکی کا جذبہ بھی ایک جذبہ ہے، اور جذبہ جب منہ زور ہو جائے تو وہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ نیکی کا جذبہ ہے جس نے تجاوز کیا حد اعتدال سے اور رہبانیت ایجاد کر لی،
شادی نہیں کریں گے، گھر گرہستی سے کوئی تعلق نہیں، دنیا سے تعلق منقطع، جائیں گے غاروں میں رہیں گے، تپسیائیں کریں گے، تو یہ فطرت کا راستہ نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی ہدایت دی ہے نوع انسانی کو، اس میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا ضرورت ہے اس میں بھی کہ ایک معتدل ماڈل سامنے رہے، اور وہ رسول کے ذریعے سے ملتا ہے۔ رسول کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین مثال، بہترین ماڈل تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں۔ تو ہدایت جو ہے جہاں تک فکری، نظری، علمی ہے، وہ انسانی فطرت میں وضعیت شدہ ہے، البتہ اس میں یقین کی گہرائی وہ وحی نبوت کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، اور جزیات کی تفصیل وہ وحی نبوت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ عملی اعتبار سے انفرادی سطح پر انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ صحیح گواہی دیتا ہے، یہ نفس لوامہ جس کی قسم کھائی گئی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ انسان کو غلط کام کرتا ہے تو اندر ہی سے اسے کوئی چیز کاٹتی ہے، کیا کیا تم نے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط کام کیا تم نے۔ یہ ہے تمہارے اندر کی وہ حقیقت کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کی قسم کھائی ہے، نفس لوامہ۔ گویا کہ یہ چیز جو ہے انسان کے اندر موجود ہے، جو اسے صحیح رخ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ استفت قلبک ولا افتاک المفتی۔ لیکن بسا اوقات یہ نیکی کا جذبہ مفرط ہو جاتا ہے، افراط بہت زیادہ بڑھ گیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ایک وقت میں جوش آیا، ساری اپنی دولت اللہ کے راہ میں لٹا دی، اس کے بعد کم ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس کے بعد کھڑے رہ جائیں اس مقام پر، بعد میں پچھتانا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر بیٹھا میں، میری اپنی آل اولاد بھی تھی، ان کا بھی حق تھا۔ اسی لیے حضور کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، میں اپنی ساری دولت اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑتے جانا چاہتے ہو، ان کا حق ہے۔ پھر عرض کیا اچھا آدھا، نہیں آدھا نہیں، آدھا بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر عرض کیا تہائی، ہاں تہائی ٹھیک ہے، تہائی قبول کر لیا۔ اور یہ تہائی ہی ہے جس میں کہ انسان کو وصیت کا حق دیا گیا ہے، باقی 2/3 گویا کہ وارثوں کا حصہ ہے، وارثوں کا حق ہے، اس میں تمہیں کوئی تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر ایمرجنسی کا معاملہ ہے، کوئی خاص جو ہے نازک مرحلہ آ گیا، جیسے غزوہ تبوک کا موقع تھا، اس موقع پر، اور پھر یہ کہ غیر معمولی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق، وہ اپنا سارا اثاثہ لیا، حضور نے قبول کر لیا۔ لیکن وہ ایکسیپشنل سچویشن اور ایکسیپشنل پرسنالٹی، ایکسیپشنز پروو دی رول، وہ ایکسیپشن ہے۔ قاعدہ یہی ہے کہ نہیں، ایک متوازن طریقہ ہونا چاہیے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے جو ملاقاتی ہیں، وزٹرز ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ البتہ جو سب سے بڑا معاملہ ہے کہ جو ہدایت جہاں انسان کو بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ اس کا محتاج ہے، وہ اجتماعیات انسانیہ ہیں۔ اجتماعی مسائل ایسے ہیں کہ ان کے اندر واقعہ یہ ہے کہ اس قدر پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور اتنے جو ہے یوں سمجھئے کہ اس میں پٹ فالز ہیں، قدم قدم پر دو راہا ہے، تراہا ہے، چوراہا ہے، اور انسان جو ہے بیولڈرڈ کھڑا رہ جاتا ہے، متحیر، کدھر جاؤں، ادھر جاؤں، ادھر جاؤں، ادھر جاؤں۔ وہاں آ کر در حقیقت اصل ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں آپ سے اس سے پہلے، انسانی تمدن میں سب سے بنیادی مسئلہ عورت اور مرد کے درمیان کیا مساوات ہو، حقوق و فرائض کی کیا تقسیم ہو، جو معتدل ہو، منصفانہ ہو، لیکن یہ کہ نظم جو ہے، گھر کا نظم، فیملی سسٹم، اس کو بھی مضبوط رکھے۔ اسی طرح معاشرہ یا ریاست اور شہری یا عام فرد، ان کے درمیان کیا توازن ہو، ریاست ٹوٹلیٹیرین نہ بن جائے، جابر نہ ہو جائے، جیسے کہ رشیا میں تھی کمیونزم میں، کہ کوئی کسی کو بولنے کا حق حاصل نہیں ہے، نہ جماعت سازی کا حق حاصل ہے، کچھ نہیں، بس کام کرو اور اپنی ویجز لو، روٹی کھاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، حیوانوں کی سطح پر زندگی گزارو۔ یا پھر دوسری انتہا یہ ہوتی ہے مادر پدر آزاد، ہم بالکل ننگے چلنا چاہتے ہیں سڑک کے اوپر، آپ کون ہیں ہمیں روکنے والے، ہماری آزادی، ہمارا حق ہے۔
ہم جو ہے ہومو سیکشول سے بڑے فخر سے کہتے ہیں، اب تو یہ چیز کسی درجے میں بھی شرم کی بات ہی نہیں رہی ہے مغرب کے اندر، ہومو سیکشول صاف اعلان کرتے ہیں، پریسٹ تک کے لیے، پادریوں کے لیے، ان کے لیے اجازت ہے، ہومو سیکشول جو ہیں وہ پادری ہو سکتے ہیں وہاں پر، یہ سرے سے کوئی عیب ہے ہی نہیں، ہم جنس پرستی، شادیاں ہو رہی، تو یہ مادر پیدر آزادی ہے، اور یہ ٹوٹلیٹیرین نظام ہو جاتا۔ اسی طرح سرمایہ اور مزدور، ظاہر بات ہے کہ مزدور تو اپنی مصلحتیں دیکھتا ہے، سرمایہ دار جو ہے وہ اپنی مصلحت دیکھتا ہے، ان درمیان توازن کیا ہو؟ کوئی آج تک نہیں بتا سکا کہ ایک کارخانہ ہے، کارخانے میں 10 کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، 10,000 آدمی کام کر رہا ہے، اب جو کچھ بھی وہاں کا پروڈیوس ہے، جو پروڈکٹ ہے، جو پیدا ہو رہا ہے، پیداوار ہے، ان دونوں چیزوں کا حصہ ہے، سرمایہ کا بھی حصہ ہے، سرمایہ نہ ہوتا، مشینیں نہ آتی، یہ کارخانہ نہ لگتا تو کیسے مزدور کام کرتے؟ اور مزدوروں کا بھی حصہ ہے، وہ مزدور کھڑے ہو کر وہاں کام نہ کریں مشینوں کے اوپر تو مشینیں کیا دے دیں گی آپ کو؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جو پروفٹ ہے اس میں کتنا حصہ مزدوروں کو جانا چاہیے، کتنا حصہ سرمایہ کو، کون طے کرے گا اس کو؟ سرمایہ دار یہ چاہے گا کہ کم سے کم مزدوروں کے پاس جائے اور زیادہ سے زیادہ میرے پاس آئے، مزدور یہ چاہے گا زیادہ سے زیادہ ہمیں ملے، کارخانے دار کو تو کچھ بھی نہ ملے تب بھی کوئی بات نہیں، اس کے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہے۔ اسی کے طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی، جو بادشاہ جو ہے جو ہیلے کرتا ہے وہی مزدور بھی کرتا ہے، مزدور جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل فرشتہ ہے۔ اس حوالے سے یہ در حقیقت ہدایت خداوندی کا اصل میدان ہے، اور اب یہ بات نوٹ کیجئے، یہ ہدایت ہے جو محمد الرسول اللہ پر تکمیل کو پہنچی ہے، نظام زندگی کی اصلاح، دین الحق، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، مکمل نظام زندگی، کمپلیٹ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ نے دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ محمد کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی محنت سے، جد و جہد سے، مسلسل سعی سے اس کا ایک ماڈل قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا، ماننے پر مجبور ہے، گھٹنے ٹیک کر ماننے پر مجبور ہے کہ ویسا نظام، اس کے آس پاس کا نظام بھی تاریخ انسانی میں کبھی دنیا میں قائم نہیں ہوا۔ کسی سے پوچھ لیجئے، ایم این رائے سے پوچھ لیجئے، ایچ جی ویلس سے پوچھ لیجئے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ سے پوچھ لیجئے، جس سے چاہے پوچھ لیجئے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو ہدایت کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔